السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ قرۃ العین ایک بار پھر حاضر ہوں میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن 2023-2024 کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت ایک ایسا وکالت کا نام موجود ہے جو بہت ہی انرجیٹک یوتھ ینگ ہم کہیں گے ینگ وکلا میں ان کا تعلق ہے. ینگ وکلا کیوں؟ کیونکہ ان کی انرجی بتاتی ہے کہ وہ ینگ ہیں. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں عمران عزیز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرۃ العین کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلے سال الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2023 کا جو تھا 22 اور 23 کا، اس میں جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ سے، اور آپ اس میں ہارے تھے. اگرچہ بہت ہی کم نمبر سے ہارے تھے لیکن بہرحال ہار آپ کے پاس آئی تھی. تو سر پھر کیا وجہ ہے کہ اس سال آپ پھر الیکشن میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ہار کا لفظ تھوڑا سا جو ہے وہ کسی سے میری بات ہو رہی تھی وکیل صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 کینڈیڈیٹ سے جیتے ہیں اور ایک سے آپ ہار گئے، تو ہار کو ہار کی طرح نہیں لیا. ایز اے وکیل بھی آپ وداؤٹ اینی سیٹ اور کراچی بار کا نمائندہ نہ ہونے کی بھی حیثیت سے آپ کام کر سکتے ہیں. تو کام کا سلسلہ جاری رہا، وکلا کی خدمت کا سلسلہ جاری رہا. سر بالکل آپ نے صحیح بات کی، ہم سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہار کو ہار کی طرح آپ نے لیا ہی نہیں، بلکہ آپ اور زیادہ انرجی کے ساتھ اور زیادہ بوسٹ اپ ہو کے فرنٹ پہ آئے. آپ نے اور کام کیا، جس میں کہ ایک کام آپ جب MMC ممبر ہوتے تھے تب سے سٹارٹ ہے کہ ٹاؤٹس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کام کیا، جو جعلی وکلا ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو آپ کیوں اس طرح کی خدمت خلق کے کاموں میں جو ہے وہ انوالو رہتے ہیں؟ کافی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ چیزیں اور آپ کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال آپ نے اچھا پوچھا ہے. تو قرۃ العین بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو وکلا متاثر ہوتے ہیں ان ٹاؤٹ سے یا جعلی وکیلوں سے، وہ جب ان کے ساتھ ایسے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ مجھے فون کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرا ماضی دیکھا ہوا ہے، پاس دیکھا ہوا ہے کہ اس معاملے میں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں. بیسیکلی تو یہ کام جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرس کا ہوتا ہے جو کراچی بار میں منتخب ہو کے آتے ہیں، انہیں کو کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ معاونت کے لیے پھر جب وکلا مجھے یاد کرتے ہیں تو میں پیش ہوتا ہوں اس میں. سر جیسے کہ ہر اچھے بندے کے لیے یا ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی سوالات ہوتے ہیں، تو ایسے آپ کے بارے میں تھوڑا سا مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو سیلفی ضرور لیتے ہیں. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ سیلفی لینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کسی کی طبیعت خراب ہے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی آپ سیلفی لیتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو میرا کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 1 پہ تو بات یہ ہوتی ہے، جو سب سے پہلا سوال آتا ہے میرے سامنے آتا ہے وکلا کا، کہ عمران صاحب آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کسی وکیل کے ساتھ پریشانی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا وہ بیمار ہے. بعض وکلا نے تو یہ بھی کہا مجھے کہ یار ہم تو ان کے گھر کے برابر میں رہتے ہیں ان وکیل صاحب کے، لیکن آپ پہنچے ہوئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ وہ وکلا جو ہے وہ خود مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں. ان کو جب فیل ہوتا ہے کہ یار میں پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو ان کے زبان پہ یا ان کے ذہن میں پہلا نام میرا ہی آتا ہے. تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں اب لوگوں کو لگتا ہے شاید میں خود جا کے تصویریں بناتا ہوں. ایسا نہیں ہے. تصویر بنانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کافی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دوست یا یہ ساتھی جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے، کیونکہ نام سے لوگ جو ہے نا اتنا نہیں پہچان پاتے. جب تصویر سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ شاہد صاحب ہیں یا یہ واحد صاحب ہیں. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ شاید کسی کی دعا ان کو لگ جائے، وہ بیمار ہیں یا کسی کی جو ہے وہ ہم تعزیت پہ گئے ہیں تو ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 2 انٹینشن میری ہوتی ہے اور یہ پازیٹیو گیسچر میں کرتا ہوں اور اس میں کوئی ایسی بات میں کباز سمجھتا نہیں ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ. جب کیونکہ اگر کوئی بھی بیمار ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہے تو اس کو چیئر اپ ہونے کی فرینڈ کے ساتھ اگر ہم بھی جا کے منہ لٹکا کے ان کے ساتھ پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ چیئر اپ کیسے ہوں گے؟ تو میرے خیال سے یہ آپ کا جسٹیفائڈ جیسچر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وکلا کے لیے تو آپ کام کر ہی رہے تھے، ایسا کیا آپ کے اندر انرجی آئی ہے کہ آپ نے سوشل ورک شروع کر دیا، شہر کراچی کے بھی بیٹے بن گئے آپ اور کام کیے چلتے چلے جا رہے ہیں؟ تو ایسے کیا انرجی آ گئی آپ کے اندر؟ انرجی تو اس طرح سے آئی کہ وکلا کی خدمت کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ کراچی شہر میں بھی مسائل کے انبار ہیں اور ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے، ایک قانون پسند شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک کراچی کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں میں نے محسوس کی. جس طرح جب میں نے یہ دیکھا کہ حتمی نور جہاں کا جس طرح سے مرڈر کیا گیا کراچی چڑیا گھر میں، اس پہ میں نے اسٹیپ لیا. میں نے FIR کی کوشش کی جس کی وجہ سے کراچی چڑیا گھر میں معاملات کافی حد تک بہتر ہوئے. اس کے بعد پیڈسٹرین بریجز کا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. الحمدللہ جب اس میں نے آئینی پٹیشن فائل کیا آنریبل ہائی کورٹ میں تو اس پر انہوں نے فوری طور پہ کراچی شہر کے اندر جتنے بھی پیڈسٹرین بریجز ہیں ان کی جو رینوویشن کا کام بھی شروع ہو گیا اور الحمدللہ ان کی حفاظت کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، آپ سمجھتے ہو، قانون کو جانتے ہو، تو اپنے طور پہ آپ کے پاس اعلیٰ عدلیہ ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. عمران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں یا لوگ آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور آپ پہنچتے ہیں اپنی سیٹ تک، تو وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈاز ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ماضی میں 2021 میں کراچی بار ایسوسیشن ممبر مینیجنگ کمیٹی رہا تو میں نے سب سے پہلے جو کوشش کی وہ یہی کوشش کی کہ جو نوجوان وکیل ہیں کراچی بار کے اندر آتے ہیں سٹی کورٹ میں آتے ہیں پریکٹس کی کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جو ہے جعلی وکلا اور ٹاؤٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے میں نے لائحہ عمل اختیار کیا اور الحمدللہ کافی حد تک کامیابی حاصل کی میں نے. اب اگر میں کمیٹی میں آتا ہوں تو اس سلسلے کو جاری رکھوں گا ایز اے جوائنٹ سیکریٹری. اور اس کے علاوہ جو وکلا کے عمومی طور پہ مسائل ہیں کوئی ان کے ساتھ دکھ ہے پریشانی ہے غم ہے یا ان کے ساتھ تھانے میں مسائل ہوتے ہیں اسپتالوں میں مسائل ہوتے ہیں تو جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا. جو چیزیں میں کر رہا ہوں اس کو مزید طاقت سے کروں گا کیونکہ اگر ابھی میں کسی وکیل کے مسئلے میں جاتا ہوں تو ایک عام وکیل کی حیثیت سے ہوں لیکن اگر مجھے کراچی بار ایسوسیشن میں جوائنٹ سیکریٹری کی سیٹ مل جاتی ہے تو میں اس جگہ پہ جا کے ایک اسٹیک ہولڈر ہونے کی حیثیت سے ان کے اپنے وکلا کی خدمت کے لیے بات کر سکوں گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جبکہ ہم نارمل اگر خدمت کرتے ہیں تو ہم ایک عام شہری کی حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں یا ایک عام وکیل یا لائر کی حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی باضابطہ سیٹ کا اعلان ہو جائے تو پھر ہم اور فورس کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں. سر مجھے کوئکلی ایک سننے والوں کو ایک میسج دیجیے جو آپ ان کو بتائیے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور آپ کس طرح سے خدمات کے لیے ریڈی ہیں. دیکھیں کراچی شہر کے وکلا جو کراچی بار ایسوسیشن میں ووٹ ڈالنے کی جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ایلیجیبل ہیں اور 16 دسمبر کو انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے بھی. تو میرا جو ماضی ہے اور جو میرا کام ہے وہ تو آلریڈی تمام وکلا کے سامنے ہے. میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ ایک عام وکیل کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں. اگر مجھے کراچی بار ایسوسیشن میں جوائنٹ سیکریٹری کی نشست پہ آپ کامیاب بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مزید طاقت سے اور مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے میں آگے سے آگے کام کوشش کر سکتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ وکلا یہ بھی دیکھیں کہ جوائنٹ سیکریٹری کی سیٹ کے اوپر جو 3 امیدوار موجود ہیں اس کے اندر اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ بہتر کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے. اگر آپ خود جو ہے وہ اپنے آپ سے پوچھیں گے اپنے دل سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں جوائنٹ سیکریٹری کی سیٹ پہ کامیاب بھی ہو پاؤں گا اور بہتر سے بہتر خدمت کر پاؤں گا. بہت شکریہ سر. میرے ساتھ موجود تھے عمران عزیز ایڈوکیٹ. آپ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ ایک عام انسان کو ایک عام وکیل کو اپنے عام بھائی کو چنتے ہیں جس نے وہی مشکلات دیکھی جو آپ نے دیکھی جو جدید پشتی سیٹ لے کر نہیں آیا تو وہ آپ کی مشکلات اور اچھے سے سمجھتا ہے اور ان کو سولو کر پاتا ہے. تو آپ اپنا ووٹ بہت ہی احتیاط سے سوچ سمجھ کے دیجیے کیونکہ ووٹ قیمتی ہے. اسی کے ساتھ میں ایڈوکیٹ قرۃ العین اجازت چاہوں گی میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے. آپ اپنے فیڈ بیک ہمیں اپنے نمبرز پہ بھیجتے رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.